دے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن گشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروجوں سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنیارہ دے ڈیرا لا لینا دن گشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دی گئے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑی ہی پیارے محترم بھائی بلال صاحب کا ان کے رفقاء عزیز ساتھیوں کا جامع مسجد کی انتظامیہ کا جلسہ کی انتظامیہ کا جن کے حکم پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے معزز سامعین مجھے حکم ہوئے کہ میں اپنے نبی کے اس یار کا تذکرہ کروں جسے یار غار کہتے ہیں جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو امام الصحابہ ہیں خلیفہ بلا فصل ہیں آپ کے اور میرے دل کی دھڑکن ہیں آپ کے اور میرا پیار اور محبت ہے لیکن جب آپ اللہ کا ذکر سننے کے لیے مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس کے کچھ آداب بڑے پڑھے لکھے لوگ سمجھدار باشعور لوگ بیٹھے ہیں اگر ادھر باہر دروازے کے باہر بھی بالکل شور اور شرابہ نہیں ہونا چاہیے یہ حدیث کی مجلس قرآن کی مجلس اس کے بڑے ادب و آداب جو بھی مہمان آئے آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے میں بڑی محنت کے ساتھ بڑا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس حاضری ہوئی ہے تو میرا دل چاہتے میں کچھ آپ کی جھولیوں میں ڈال کر کے جاؤں انشاءاللہ تو آپ نے دیکھنا میری طرف ہے اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئے لطف آئے تو آپ نے بھلا محبت سے کیا کہنا ہے بھلا
اینی محبت تھوڑی مطلب اسی 6-7 گھنٹے کا سفر کر کے آ گئے ہاں تو تھوڑی میزبانی اینی ہے کہ تسی مطلب منہ ہلا کے اے تے وی گل ہوگی نا تے تسی سیدھے منہ بلاندے نہیں پے سانوں ہے تے گل تے یہی ہوگی. میں تو سنیا تسی بڑے میزبان لوگ ہو, بڑے مہمان نواز لوگ ہو. مہمان نوازی تھوڑی ثقافت ہے تے پتہ چلے نا یا تے تسی پہلی واری جلسہ سنن آئے پے ہو تے یا تسی اج روٹی کائیں نہیں کھا کے آئے تے یا تسی چپ دا روزہ رکھیا ہویا ہے. ایک گل میں کچھ سمجھ کائیں نہیں آ رہی. ذرا محبت نہ اونچی آنکھوں نے کوئی سبحان اللہ. ایک باری سجا ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ. ایک باری کھبا بھی چاہ کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ. آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. اب توجہ میری طرف رکھیے, بات کا آغاز کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم پہلا خلیفہ کیوں مانتے ہیں, خلیفہ بلا فصل کیوں مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر بڑی شدت کے عالم کا بخار ہے. حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر آرام فرمائے. آپ علیہ السلام کا سر مبارک دکھ رہا ہے. آپ نے اپنے سر مبارک پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں. آپ علیہ السلام کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے. علماء موجود ہیں, آپ ان سے پوچھیں. ایک انسان کو جو ٹمپریچر اور بخار ہوتا ہے وہ 105, 106, 107. اس کے بعد یہ جو انسان کا جسم ہے یہ اس بخار کی گرمائش شدت کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان مر جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 105, 106 بخار نہیں بلکہ 200 سے زیادہ بخار ہے. حضور علیہ السلام کبھی نیند کے عالم میں جاتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں پھر نیند کے عالم میں چلے جاتے ہیں. آج جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے لبوں پر ایک ہی جنبش آتی ہے. آپ سوال کرتے کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لی ہے؟ صحابہ عرض کرتے آقا امام آپ ہیں, مصلی آپ کا ہے, مقتدی آپ کے منتظر ہیں. جب تک امام نہیں آئے گا نماز کھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدنا بلال بار بار دروازے پر آ کر الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں لگا رہے ہیں. صحابہ آپ کے منتظر ہیں, آپ آئیں گے تو نماز کھڑی ہوگی. آپ علیہ السلام کے لبوں پر جنبش آئی. آپ نے اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا اگر میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلے والے جملے اگر آپ کو پسند آئیں, آپ نے محبت سے سینے کا زور لگا کر کے سبحان اللہ کہہ دینا ہی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یارو آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا. مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس, جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغام پہنچ گیا, پیغام پہنچ گیا. صدیقہ ایک کائنات, عتیقہ ایک کائنات, عفیفہ ایک کائنات, عالمہ ایک کائنات, مفسرہ ایک کائنات, محدثہ ایک کائنات, معلمہ ایک کائنات, مفتیہ ایک کائنات, محسنہ ایک کائنات. آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا. میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے کی ماں نہیں ہے, وہ صرف مومنوں کی ماں ہے. اگر میں تجھے ان کا بیٹا مان لوں تو مانا یہ ہوگا میں تجھے مومن مان لوں. نہ بابا نہ, تو مومن نہیں ہے بلکہ یہ مومن ہے. اور مومنوں اونچی آنکھوں خوش ہو کے سبحان اللہ, پھر آنکھوں سبحان اللہ,
जरा अम्मा आयशा दा रूहानी बेटा है, हाथ चा के आखे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और तज़किरा आया आपके और मेरी अम्मा जान का, तो फिर मैं हाज़री पेश करता चला जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। आप फरमाते हैं आयशा तुझे पता है तेरा और मेरा निकाह कैसे हुआ? आका बतलाइए ना कैसे हुआ? हुजूर फरमाते हैं मैं रात को सोया हुआ, उरीतु की फिल मनामी सलासल यालिन, जिब्रील मेरे पास आया। जिब्रील के हाथ के अंदर एक सबज रंग का रेशमी जन्नत का रुमाल था, उस रुमाल के अंदर एक तस्वीर थी। जिब्रील अर्ज करते आका इस तस्वीर वाली लड़की के साथ कायनात के शहंशाह ने आपका निकाह अर्शों पर कर दिया, फैसला हो चुका है। रात गुजर गई, जिब्रील चला गया, दूसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर आया, तीसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर आया। हुजूर फरमाते हैं अगर रब का हुक्म है तो जरूर पूरा होकर के रहेगा। आप फरमाते हैं थोड़ा अरसा गुजरा, आयशा तेरा और मेरा निकाह हो गया, और जब मैंने निगाह उठा करके तेरे चेहरे की तरफ देखा तो मुझे मालूम पड़ गया अरे ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे की तस्वीर लेकर जिब्रील मेरे पास आया करता था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तुसी जागे हो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी समाज पर भी सुबहान अल्लाह। और ताइयों मैं आखना होना यारो किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे तो बाबा कर दे, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते दादा कर दे, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते मामा कर दे, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते उस्ताद कर दे, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते भाई कर दे। मैं कुर्बान ना जाऊं अम्मा आयशा की इज्जत अजमत शान मुकाम पर कि जिनके रिश्ते का इंतखाब किए तो कायनात के परवरदिगार ने किए, और वो दुल्हा तलाश किए जिस जैसा दुल्हा ना कायनात में आया है, ना रब ने बनाया है, ना कयामत तलक के लिए बनाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अम्मी आयशा, 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 अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया जिनको शोहर हबीबे खुदा मिल गया। क्यों मुकद्दर पे नाज़ा न हो आयशा, दो जहां का जिन्हें बादशाह मिल गया। इन पे तोहमत लगी ना था कोई गवाह, इनकी तत्हीर का रब गवाह बन गया। तकबीर, तकबीर। अज़मते अम्मी आयशा, अज़मते अम्मी आयशा, जिंदाबाद, ऊंची ऊंची ऊंची। अज़मते अम्मी आयशा, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, हज़रत मौलाना वकास अहमद फरूकी साहब। सुभान अल्लाह। आपकी और मेरी अम्मी जान हुजूर के पास हाजिर हुई, अर्ज करती आका मेरे बाबा बड़े रकीकुल कल्ब हैं, मेरे बाबा बड़े नरम दिल दे इंसान ने, तुहाडे मुसल्ले ते खड़े नहीं हो सकनगे, नमाज ही ते पढ़ावनी है। हज़रत उमर से कहते हैं वो नमाज पढ़ा देते हैं, हज़रत उस्मान से कहते हैं वो नमाज पढ़ा देते हैं, नमाज ही तो पढ़ानी है। हुजूर फरमाते ने आयशा तू जानती है मैं तो अपनी मर्जी से हुक्म दिया ही नहीं करता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं तो अपनी मर्जी से ऑर्डर किया ही नहीं करता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। आयशा मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं। आयशा वो नहीं मानता, वो नहीं मानता कि मुसल्ला मेरा हो और इमाम अबू बकर के अलावा और कोई बने, वो नहीं मानता। मेरी भी मर्जी ये है, कायनात के परवरदिगार का ऑर्डर भी ये है कि मुसल्ला मेरे मुस्तफा का हो, इमाम सिद्दीक अकबर बने। सुभान अल्लाह। इमाम उस सहाबा, हुजूर का हुक्म हुआ तो अब नमाज शुरू हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि सहाबा ने नमाज को अदा कर ली? अर्ज करते आका आपके हुक्म पर हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। आप फरमाते हैं चलिए उठते हैं, हम भी जाकर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। आप उठे, आपने एक हाथ हजरत अली के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ हजरत फजल के कंधे पर रखा। मेरे नबी को सहारा लेकर के उठे, तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, मस्जिद में पहुंचे।
مسجد میں آئے نا تو حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کی آمد کا علم ہو گیا. حضرت ابو بکر نماز چل رہی ہے, حضرت ابو بکر کو معلوم پڑ گیا کہ امام آ گیا. سبحان اللہ, مصلی کا وارث امام آ گیا. حضرت صدیق اکبر کو پتہ لگ گیا. خطیب اپنے اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو نظر آ گیا, علم ہو گیا, پتہ لگ گیا. میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کی خوشبو آ گئی. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو آپ کو کیا پتا میرے نبی کی خوشبو, میرے نبی کی خوشبو. صحابہ نے پوچھا تھا نا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے, یار عبداللہ تو نبی نے, تجھے تو نظر نہیں آتا, ہم تو پتہ چل جاتے, ہم تو دیکھ لیتے, جہاں پر حضور موجود ہوتے ہیں ہم دیکھ کر کے راستہ تلاش کر کے وہاں مجلس مصطفیٰ میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن تجھے تو نظر نہیں آتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر تو بھی حضور کی مجلس میں آ پہنچتا ہے, تجھے پتہ کیسے لگتا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یارو مجھے اپنے نبی کو تلاش کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی, مجھے مدینہ کی گلیاں بتا دیتی ہیں کہ یہاں سے مصطفیٰ گزر کر گئے ہیں. سبحان اللہ. حضور جہاں سے گزر جائیں وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں, وہ گلیاں بتا دیتی ہیں کہ یہاں سے امام الانبیاء گزر کر کے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگ گئے, امام آ گیا, امام آ گیا, آپ پیچھے ہٹنے لگ گئے. حضور علیہ السلام نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے یا ابا بکر علی مکانک, ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے, ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے. آپ کہیں گے حضرت فاروقی صاحب یہ جگہ تو حضرت صدیق اکبر کی نہیں ہے, یہ مصلی تو میرے مصطفیٰ کا ہے, یہ مصلی تو حضور کا ہے. آپ یوں فرماتے ہیں نا ابو بکر میری جگہ پر کھڑا رہے, لیکن حضور کیا فرما رہے, ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے. معنی یہ ہوا میرے نبی اپنی زندگی میں ہی اعلان فرما کر کے جا رہے ہیں آج سے پہلے یہ مصلی تو میرا تھا, آج کے بعد یہ مصلی میں نے ابو بکر کے حوالے کر دیے, میرے بعد اگر میرے مصلی کا کوئی وارث ہے تو وہ میرا یار صدیق اکبر ہے. سبحان سبحان. حضرت سیدنا اب آؤ ایک اور منظر آپ کو دکھاتا ہوں. حضور نے نماز پڑھائی حضرت ابو بکر کو, حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہے. بولو حضرت ابو بکر, حضرت ابو بکر دا پہلا نمبر. بولو ابو بکر دا. آپ تسے اور نعرہ سنیا ہوئے گا, دمادم مست کلندر, علی دا پہلا نمبر. سنے نعرہ آپ نے, سنے؟ یہ صرف نعرہ نہیں ہے, ان کا عقیدہ ہے. تو میں دسا جنی صحابہ کرام نو برا بلا آکھیا جاندے وہ تمام دی تمام بنیاد جڑی ہے نا وہ ایک گل ہے, وہ آختے نے کہ حق سی مولا علی دا اور دے دیتا گیا حضرت صدیق اکبر نو. بس اسی تو اختلاف شروع ہو گیا, اسی تو پھر اپنی گندی زبان استعمال کر دینے کہ انہاں دا عقیدہ ہے کہ علی دا پہلا نمبر ہے. تو میرے ایک شیخ نے وہ آکھن لگے کہ ایک ایویں دا نعرہ بنایا ہے دمادم مست کلندر. تو پتہ ہے مست کنوں آکھدے نے؟ مست تو ہوندا ہے جڑا بھنگ پی کے چرس پی کے سوٹا لا کے مست ہو جائے, تے انہوں کی آکھدے نے اے مست. یار ان دی گل نہ سنو, یہ تے مست ہویا بیٹھے, ان دی گل دا کی اعتبار ہے؟ اے جنوں مرضی نمبر دیتا جائے, چوتھے نو پہلا کر دے, پہلے نو چوتھا کر دے, ان دی گل تے اعتبار ہے. اے بولو نا بے اعتبار ہے. لگتا ہے تسی کدی ملنگ ویکھیا کائی نہیں, تسی ہسی جاندے ہوتے, بول دے کوئی نہیں ہے. تسی ملنگ اج بھی وہ ملنگ نا سوٹا لا کے تے یہی گل کردا علی نام ہی نہیں لیونا آندا ہے, لیکن وہ اپنے انداز سے مست ہویا بیٹھے. تو میرے شیخ آکھن لگے بھی نعرہ ایویں نہ لاؤ کہ دمادم مست بندے دا کیڑا اعتبار ہے, نعرہ ایویں لاؤ ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر. سبحان اللہ. ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا. اوے بولو بولو ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا. اوے تواڈے نالوں تے مست دی آواز اونچی ہے, تسی ہوش و حواس سے بیٹھے ہو تے تسی نہیں بول دی. ذرا بولو ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا, ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا. حضرات گرامی کے در آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے. قرآن پاک کے اندر
اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد پہلا نمبر صدیقین کا ہے۔ اور آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں طریق کی ورق گردانی کیجئے۔ سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا حبدار بنا ابو بکر، جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر، جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جنہوں نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گئے ہیں ابو بکر، جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا ابو بکر، آخری سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا ابو بکر، جس کی ایڑی پر سانپ نے ڈس دیا ابو بکر، جس کی آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے وضحا والے مکھڑے پر گرا ہے ابو بکر، جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں ابو بکر، جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر، میرے نبی کے ساتھ جو بدر کے میدان میں آئے ہیں ابو بکر، میرے نبی کے ساتھ بدر کے میدان میں خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے کے ساتھ لگا کر تسلیاں دی ہے ابو بکر، جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم الراشدون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جنہوں نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ابو بکر، جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے پیغمبر کے نکاح میں دے دی ابو بکر، جس نے اپنا سارا مال حضور کے حکم پر قربان کر دیا ابو بکر، جس نے میرے نبی کی زندگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہے ابو بکر، میرے نبی کی وفات پر جس نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جس نے جہاد کے میدان کو سجایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد میرے نبی کے بعد روزہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر، میرے نبی کے بعد روزہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر، جنہیں میرے نبی حوض کوثر پر اپنے ساتھ کھڑا فرمائیں گے ابو بکر، جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ تکبیر، عظمت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر دا پہلا نمبر، اور آؤ ایسے واسطے میں آخنا کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قربان، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قربان، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ
اسی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب۔ جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آؤ یارو، میں تو انہیں دسنا تسی بارہا مرتبہ ایک گل سن دے ہو، صدیق اکبر زمانہ صدیق صدیق کر دے، اور میں بھی آکھنا کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ زمانہ صدیق صدیق کر دے۔ آؤ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ آپ میری طرف رکھیں، اگر تو انہوں گال لینڈ تے سمجھ آئے نا تو تسی خوش ہو کے تو تمہیں ہاتھ چاہ کے آکھنا صبح، اگر تو انہوں اپنا عقیدہ نظر آئے، اگر حضرت صدیق اکبر دا ایمان نظر آئے تو محبت نل بولنے۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے، صبح سویرے نا ابو جہل حضور دے کول آیا تے آ کے آخدہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی گل ہے تو مینوں دسو، کوئی نئی داستان کوئی نیا واقعہ ہے تو مینوں دسو۔ عمل کرنے واسطے نہیں پوچھتے، ایویں پوچھتے کہ مینوں کوئی نئی گل پتہ لگے تے میں وہ گل اچھالاں کہ تہاڈے نبی نے ہون ایک اور نئی گل کر چھڈیے۔ تو حضور کو معلوم تھا، حضور بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوئے، حضور فرماتے ہیں ابو جہل نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نئی بات یہ ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان منہ کھلا ہے، بڑی حیرانگی نہ لاکھ دے ای جڑی گل تساں آکھیے کہ تسی آسمانوں تو ہو کے آئے ہو، اگر میں کسی بندے نو لے کے آ جاواں تسی اس کے سامنے بھی آکھو گے کہ میں آسمانوں تو، تسی اپنی گل تے پکے ہو، آکھو گے آسمانوں تو ہو کے آئے ہو۔ حضور فرماندے نے ابو جہل ایک ہی گل کر چھڈیا، تو مینوں مان یا نہ مان لیکن تو اینا ضرور ماننا ہے کہ ساری زندگی میری اس زبان تو جھوٹ نہیں نکلیا۔ سبحان اللہ، میری سچائی امانت داری دی گواہی تے تو بھی دینے۔ ابو جہل اٹھیا، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا اب تلاش کرتا پھرتے، حضرت ابو بکر کہاں، ابو بکر کہاں، حضرت ابو بکر مل گئے، کہا ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی انسان یہ کہے، کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے واپس آیا ہوں، حالانکہ کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے، دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر ہے، کہ 3500 سال کا سفر بنتے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے میں 3500 سال کا سفر رات کے ایک چھوٹے سے حصہ میں کر کے آیا ہوں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات شعور میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہو نہیں 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 ابو جہل، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات شعور میں نہیں آتی۔ اب ابو جہل بڑا خوش ہو گیا، ارے ابو بکر نے تو انکار کر دیے کہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، ابھی جب میں اس کو یہ بتاؤں گا نا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، ابو بکر کا آج ایمان گیا، ابو بکر کا عقیدہ گیا، ابو بکر کا کلمہ گیا، ابو بکر کا اسلام گیا، بڑا خوش ہے۔ ابو بکر نے تو انکار کر دیے۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں ابو جہل بتا تو صحیح، کہا کس نے؟ اب بڑا اتراتے ہوئے کہتے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتے، یہ بات اس نے کہی
ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتے، جس کا تو دیوانہ بنا پھرتے، جس کی تو گواہی دیتا پھرتے، جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتے۔ سنو کائنات کے لوگوں، حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنو۔ حضرت ابو بکر بولے، میں کہا کرتا ہوں نہیں ابو بکر نہیں بولے، ابو بکر کا ایمان بولا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہو ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کے لبوں سے نکلی ہے، اگر یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے۔ سبحان ابو بکر کی عقل کی بلا کیا جرت ہے کہ وہ حضور کی حدیث کو اپنے عقل کے ترازو پہ تولے۔ حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ ان تسی بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، توجہ میری طرف رکھو۔ کیمرے والے بھائی نیچے بیٹھ جائیں، بس بن گیا جو ویڈیو بن رہی، بس تشریف رکھیں، آپ بھی نیچے بیٹھ جائیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ تواڈے کول جو بندہ کوئی آوے تے تسی ان کو گل دسو تے او آکھے کہ تواڈی گل تے اعتماد کوئی نہیں، میں کسی نو لے کے آواں، اون دے سامنے بھی آکھو گے، تواڈے ذہن چ ہوئے گا پتہ نہیں کس تے کول جائے گا، او میری گل دی تصدیق کرے گا نہیں کرے گا، ہیں کس تے کول جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور بھی انتظار کر رہے ہیں، ابو جہل پتہ نہیں کندے کول جاندا ہے۔ حضور کو پتہ لگا نا ابو بکر نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں یار ابو بکر، بڑے بڑے لوگ سوچ پہ گئے، ستاں آسمانہ تے جانا کی میں تے واپس آنا کی میں، گل عقل چ آندی کا ہی نہیں۔ اور مشائخ بیٹھے ہیں، معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں آئی نہ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر تو نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ کیسے تصدیق کر دی؟ توجہ، اگر تسی ایک گل اس انداز نال پہلی باری سنی ہوئی نا تو دو میں چاہ کے آکھنا ہے سبحان اللہ۔ تسی حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے آقا یہ تے گل ہی کوئی نہیں، یہ تے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جدو ابو جہل نے مینوں اے آکھیا نا کہ اے گل حضور نے ارشاد فرمائی ہے، اے گل تیرے نبی نے آکھی ہے، تے میں ایک لمحہ سوچیا کہ جدو میں تواڈے کول بیٹھا ہوں نا تسی اکثر مینوں فرماندے ہو اے جبریل رب دا پیغام لے کے آئے، اے ہنے گیا ہے، اے پھر آئے، اے پھر گیا ہے، اے پھر آئے، اے پیغام لے کے گیا ہے، اے پیغام لے کے آئے۔ تے میں ایک لمحہ سوچیا اے جرا جبریل ہے جرا لمحے دے وچ کدی جاندے کدی آندے کدی جاندے کدی آندے، جرا لمحہ چ آسماناں دا سفر کردے، اے جرا جبریل ہے تے میرے نبی دا غلام ہے نا۔ اگر غلام دے آمن جامن دی اینی سپیڈ ہے تے پھر ایمان دے جامن دی سپیڈ کی ہوئے گی؟ سبحان۔ اور ایک کہوے کہ جبریل کلا اٹھے، ایک کہوے کہ جبریل میرے نبی دی براق دی مہار پھٹ کے اٹھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر عرض کہتے ہیں محبوبہ تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں آکھیا اگر حضور دے غلامہ دی نشان ہے تے امام دی شان کی ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک ایڈا کرولا کوئی نہیں۔ تے حضرت صدیق اکبر نا حضور دے نکول بہ گئے تے عرض کرتے ہیں آقا او تے ابو جہل نے مینوں دسیا ہے کہ تسی سیر کر کے آئے ہو، ذرا آپ دی تیری ارشاد فرماؤ نا کتھوں کتھوں دی سیر کر کے آئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لائیے جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا، حضور اب قصہ واقعہ بیان کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یار ابو بکر میں سویا ہوا، جبریل میرے پاس آیا، جبریل نے مجھے اٹھایا، ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر نبیوں کی ساری جماعت موجود تھی، امامت کروانی پڑی۔ حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے امامت کے لیے مجھے کھڑا کر دیا، میں نبیوں کا امام بن گیا، میں نے امامت کروائی۔ وہاں سے ہم اڑے، پہلے آسمان پر پہنچے۔ اب میرے نبی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں پہلے آسمان تے پہنچیا، حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے صدقت یا رسول اللہ، میں پہلے آسمان تے فلاں نبی نال ملاقات کیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے صدقت یا رسول اللہ، میں دوسرے آسمان تے پہنچیا، صدقت یا رسول اللہ، میں تیسرے آسمان تے پہنچیا، صدقت یا رسول اللہ، میں چوتھے آسمان تے پہنچیا، صدقت یا رسول اللہ، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، میں نے جنت کی سیر کی، صدقت یا رسول اللہ، نمازوں کا تحفہ ملا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ تسی سچ آختے ہو ابو بکر مندے، تسی سچ آختے ہو کائنات کے لوگوں، جدو میرا نبی آسمانہ دی سیر کر کے واپس آمن لگے، جبریل سے پوچھا حضور نے یار جبریل آج تک یہاں پر آیا کوئی نہیں،
نہیں, کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آیا کوئی نہیں, ذرا مجھے یہ بتانا میری بات کی تصدیق کون کرے گا, کون مانے گا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. حضرت جبریل نے بھی عرض کیا تھا محبوبہ اور کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا یار ابو بکر آپ کی تصدیق ضرور کرے گا. صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر نے اتنی بار کہا صدقت یا رسول اللہ, پھر ایک باری میرے نبی دبی لب ہلے, میرے نبی نے آکھیا او میرا یار ابو بکر تو میری گلتی ہر گلتی تصدیق کرنے جا, پھر انت صدیق میرا بھی قیامت تلک واسطے اعلانے, میرا ہر امتی تینوں صدیق دے نام تو ہی جانے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ صدیق اکبر, نعرہ صحابہ, نعرہ تکبیر, کاری وقاص فاروقی صاحب. سبحان اللہ سبحان. اور آؤ یارو, رب کعبہ کی قسم انداز ہی جدا ہے, نرالا انداز ہے. میرے نبی دہاری یاری اللہ, بولو میرے نبی دہاری یاری, اچھی بولو میرے نبی دہاری یاری, حضور کے سارے یار اللہ. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی اعلیٰ چیز نہیں جو اللہ نے حضور کو عطا نہ کی ہو. سبحان اللہ. اللہ نے جو کچھ بھی حضور کو عطا کیا نا وہ چن کر عطا کیا. بولو کیسے عطا کیا بھئی؟ چن کر, مطلب ساری کائنات میں سے جو اعلیٰ چیزیں تھیں نا وہ حضور کو عطا کی. حدیث پڑھتا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے. ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا, اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا, ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العبادی. کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا. آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا, عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا, آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا, وہابیوں سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا. فاصطفاہ لنفسہ, اللہ نے اس دل کو چن لیا. فابتعثہ برسالتہ, نبی بنانے کے لیے چن لیا, پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا, نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا. اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا, بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں. المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا. میرے نبی کے لیے شان آئی, شانوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے مقام آیا, مقاموں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے عزت آئی, عزتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے کتاب آئی, کتابوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے نبوت آئی, نبوتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے رسالت آئی, رسالتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے طہارت آئی, طہارتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے شرافت آئی, شرافتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے صداقت آئی, صداقتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے عدالت آئی, عدالتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سجود آئے, سجود میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے دعائیں آئیں, دعاؤں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے رکوع آئے, رکوع میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے انداز آیا, اندازوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے حسب آیا, حسبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے نسب آیا, نسبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے کنبہ آیا, کنبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا, قبیلوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے خاندان آیا, خاندانوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے والدین آئے, والدین میں سے چنے ہوئے. میرے نبی کے لیے حسن آیا, حسینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے جمال آیا, جمیلوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے روب آیا, روبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے دبدبہ آیا, دبدبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے زمانہ آیا, زمانوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے شہر آیا, شہروں میں سے مکہ چنا ہوا. میرے نبی کے لیے شہر آیا, شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا. میرے نبی کے لیے بولی آئی, بولیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے سینہ آیا, سینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے
پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کرینہ آیا، کرینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ ایسے واسطے میں آکھنا لوکی آکھتے نے شان بیان کائی نہیں کرتے، اور میں آکھنا یارو کوئی کسے دا پیرے، کوئی کسے دا پیرے، کوئی کسے دا مرشد ہے، کوئی کسے دا مرشد ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے ساڑی تے کل کائنات ہی ساڑا پیغمبر ہے، اور میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، اور میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، اور میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، میرا تے امام بھی میرا نبی ہے، اور وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میری عقل کا بھی امام ہے، میری سوچ کا بھی امام ہے، میرے فکر کا بھی امام ہے، میری نماز کا بھی امام ہے، میرے روزے کا بھی امام ہے، میرے بچپن کا بھی امام ہے، میرے لڑکپن کا بھی امام ہے، میرے بڑھاپے کا بھی امام ہے، جمعے کے دن کا بھی امام ہے، جمعرات کے دن کا بھی امام ہے، بدھ کے دن کا بھی امام ہے، سوموار کے دن کا بھی امام ہے، منگل کے دن کا بھی امام ہے، پیر کے دن کا بھی امام ہے، اتوار کے دن کا بھی امام ہے، ہفتے کے دن کا بھی امام ہے، میری ہر سال کا امام ہے، ہر مہینے کا امام ہے، ہر ہفتے کا امام ہے، ہر دن کا بھی امام ہے، ہر لمحے کا امام ہے، اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وقتہا کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح سنوار کے گھر میں عبداللہ کے وہ بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وسیقت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ اور آؤ حضرات گرامی کے در آخری بات، اللہ نے میرے نبی کو چنا اور پھر میرے نبی کے لیے ہر یار کو چنا، سبحان اللہ۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، بولو صحابہ اللہ کا، بولو صحابہ اللہ کا انتخاب ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ، اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات میں سے ٹیسٹ کر کے نا ایک دل چنا جو حضور کا دل تھا، اور پھر اللہ نے سروے کیا، پھر ساری کائنات ثم نظر فی قلوب العباد
کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر دیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پھر چیک کیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے اشاروں کے پسند آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر دل پسند آیا صدیق اکبر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا فاروق اعظم کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا عثمان غنی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا حضرت علی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا امیر معاویہ کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا حضرت عائشہ کا پسند آیا، اللہ نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیل غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ صحابہ انتخاب اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ عقیدہ سمجھانے لگا ہوں، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، عقیدہ سمجھانے لگا ہوں۔ اگر اب کسی کالے دماغ والے بندے کو، کالی سوچ والے بندے کو، اگر آپ کسی کو صحابہ سے مسئلہ ہے نا، بھئی میں جو یہاں پر آیا ہوں، میں یہاں پر اگر کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، آپ بلال بھائی سے، جلسہ کی انتظامیہ سے، امام صاحب سے کہیں گے کہ آپ نے جس خطیب کا انتخاب کیا تھا نا، لاہور سے ان کو بلایا تھا، جس کا انتخاب کیا تھا، انہوں نے یہ کر دیا۔ آپ کس کو کہیں گے؟ جنہوں نے منتخب کیا ہے۔ میں بھی تو یہی بات کرتا ہوں نا بابا، اگر تجھے صحابہ سے مسئلہ ہے تو صحابہ کو کیوں بات کرتے؟ پوچھنا اس پروردگار سے کہ اس نے ان کو کیوں منتخب کر کے حضور کا صحابی بنایا۔ تو یہ کہنا چاہتے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ اسے چننا تھا اسے نہیں چننا تھا؟ آج دیکھنا میرے نبی اعلان، میرے نبی دعا کریں، یا اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ کائنات کے شہنشاہ نے دونوں کے دل کو چیک کیا، اللہ کو ابو جہل کا دل پسند نہ آیا، فاروق اعظم کا پسند آ گیا، اللہ نے عمر کو چن کر حضور کا غلام بنا دیا۔ یہ انتخاب تو اللہ کرتے ہیں نا، کوئی خود سے صحابی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی، ایک بات کو اختتام کی طرف، آخری 5-10 منٹ میں بات ختم ہوتی، توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ نے نا جب اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب اس کے بعد ایک تو انداز یہ تھا نا کہ اللہ حضور کی سیرت کو بیان کرتا کہ محمد اللہ کے رسول کیوں ہیں، کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، کردار ایسا ہے، آپ کا اخلاق ایسا ہے۔ لیکن اللہ نے حضور کی سیرت کا ذکر نہیں کیا بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اور دلیل کے طور پر صحابہ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے عرض کیا ربا، دعویٰ کیا جا رہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر تو نے قرآن کے اندر صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیا۔ ماجرا کیا ہے؟ دعویٰ کیا جا رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا۔ ماننا یہ ہے کائنات کا شہنشاہ اعلان فرما کر کے جانا،
کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو میرے نبی کی رسالت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ نبوت ملے گی تو صحابہ کے دروازے سے ملے گی۔ اگر کسی نے رب کائنات سے ملاقات کرنی ہے اسے حضور کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر کسی نے حضور کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ صحابہ واسطہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو مجھے تو نہیں پتا نا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی گفتار کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا۔ جب آپ مسکراتے آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آتے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ جب غصے کے عالم میں ہوتے آپ کی پیشانی پر کون سی رگ نمایاں ہوتی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے ہاتھوں کی نرمی کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا سینہ کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا پسینہ کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ پسینے کی خوشبو کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا قیام کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا رکوع کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے سجدے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی دعائیں کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی نمازیں کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی صداقت کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی عدالت کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی شرافت کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا انداز کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی محبت کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا غصہ کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ نے تلوار کیسے اٹھائی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ بدر میں اترے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ نے سپہ سلاری کی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ احد میں آئے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ خندق میں آئے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ نے خندق کھودی یہ صحابہ نے بتایا۔ پیٹ پر پتھر باندھے یہ صحابہ نے بتایا۔ کفار کا مقابلہ کیا صحابہ نے بتایا۔ دندان شہید کروائے صحابہ نے بتایا۔ آپ کے رشتہ دار کیسے صحابہ نے بتایا۔ آپ کا انداز کیسا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے معجزات کیسے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ پر قرآن اترا یہ صحابہ نے بتایا۔ جبریل آیا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ نے حدیث ارشاد فرمائی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ تک قرآن صحابہ نے پہنچایا۔ آپ تک حدیث صحابہ نے پہنچائی۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اسے صحابہ کو سچا بولو ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے جس کے پاس صحابہ نہیں ہے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں، اس کے پاس محمدی اذان نہیں، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں۔ یہ آپ ہیں جو ہم فخر سے کہتے ہیں صحابہ بھی ہمارے پاس ہیں دین بھی ہمارے پاس ہے۔ حضرات گرامی کی طرف جاؤ جا کے دیکھو جس تے کل صحابہ نہیں اس تے کل محمدی نماز کا ہی نہیں، جس تے کل صحابہ نہیں اس تے کل محمدی اذان کا ہی نہیں، جس تے کل صحابہ نہیں اس تے کل اے قرآن جرا جبریل لے کے آئے اے قرآن کا ہی نہیں، اس تے کل اس قرآن دا حافظ کا ہی نہیں، کیونکہ اس قرآن کو صحابہ نے پہنچایا ہے۔ جبریل وحی لے کر آیا حضور کے قلب اطہر پر، حضور نے یہ قرآن صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اگر اب صحابہ سچے ہیں تو یہ قرآن سچا ہے، اگر صحابہ سچے نہ ہوتے یہ قرآن بھی، کیونکہ دعویٰ اگر گواہ سچے نہ ہوں تو بولو پھر
दावा भी सच्चा नहीं हुआ करता। कुरान के उतरने के गवाह सहाबा हैं। बोलो, कुरान के उतरने के गवाह, कुरान को लिखने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को सुनने वाले, कुरान हम तक पहुंचाने वाले सहाबा हैं। और आइए हजरात गिरामी कदर, मेरा दिल चाहता है मैं कुरान के 30 पारों में से आपको सहाबा की अज़मत सुनाऊं। सुभान, अगर तुझे एडवांस आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। गल मुक गई है ते आखिरी 5 मिनट ने ते गल मुक गई है ते मैं चाहना कि मैं एक लफ्ज़ तोड़ी पेशानी ते लिख के चला जावा। मेरा दिल चाहता है एक लफ्ज़ मैं आपके गले का हार बना करके चला जाऊं। हज़रात गिरामी कदर, जो मैं चला जाऊं तो आपके गाँव की, शहर की गलियां मुअत्तर हो जाएं और वो भी बोलें सहाबा सहाबा। ज़रा मोहब्बत से अभी तक जो नहीं बोला ना वो भी ए जरे 5 महीने ना ए बड़े तगड़े ने। ए 6वां गेर है, ठीक है, तो 6वें गेर च बेल्ट बुल्ट बांध के ते चुकन्ने होके हैं, ठीक है, नजरा मेरे वाल ते चुकन्ने होके बैठो तो मैनू पता लगे मैं भी कोई जरा है ना किन्ने 100 किलोमीटर का सफ़र करके आया तो मेरी थकट उतर जाए, मैनू पता लगे कि मैं सहाबा दे गुलामा दे कोलों होके आया। जिस तरह बिलाल भाई ने मोहब्बत की है ना, बड़ी मेज़बानी की, बड़ी मोहब्बत, और रात सारी बेचारा सोया नहीं है कि उलमा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे पहुँचेंगे। तो माशाल्लाह जलसा कामयाब, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये इखलास की बरकत है, ये बड़े उलमा की सरपरस्ती की बरकत है। हज़रात गिरामी के तो शेख साहब तुसी जरा उत्ते आ जाओ ना, नहीं तशरीफ़ ले आओ, मेरे को आ जाओ मेरे को तशरीफ़ ले आओ। बात ख़त्म होने लगी, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैंने कहा बाबा अगर सहाबा को तलाश करना है, सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है बल्कि सहाबा कुरानी शख्सियात है। सुबहान अल्लाह, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। सहाबा इतनी अज़मत वाले हैं, सहाबा इतने अजीम लोग हैं, वो किसी तारीख की किताब में आते ही नहीं हैं बल्कि रब के कलाम में आते हैं। सुबहान अल्लाह, सहाबा को तलाश करने तो कुरान के 30 पारों में से तलाश करना पड़ेगा। आओ हजरात गिरामी कदर, आप जरा मुझे बोल करके लफ्ज़ सहाबा मोहब्बत से आपने कहना है, मेरे साथ साथ आपने चलना है। मेरा दिल चाहते मैं कुरान के 30 पारों में से आपको सहाबा की अज़मत सुनाऊं। तुहाडा बंद है कि तुसी ना 30 पारे सुन के 30 वरी आखो सुभान अल्लाह। चलो तुसी 30 वरी नहीं ते 30 वरी वर्गा एको वरी आखो ना सुभान अल्लाह। नहीं फिर आखो एक बारी सुभान अल्लाह। दो में अच्छा क्या आखो सुभान अल्लाह। कल क़यामत वाले दिन हाथ भी गवाही देन के असी भी हुजूर दे यारा दी इज्जत वास्ते बोले सा ऊंची आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के 30 पारे सहाबा की अज़मत बयान करते हैं। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने सहाबा की अज़मत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा का तकवा, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा का अंदाज, सहाबा का चलना, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा का मुस्कुराना, सहाबा का रोना, सहाबा की नमाज़ें, सहाबा के रोज़े, सहाबा के सदक़ात, सहाबा का जिहाद, जिहाद में चलने वाले घोड़े अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान कर दिए। कायनात का शहंशाह कहते वल आदियाति सबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नका फवसतना बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई जो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैंने कहा बाबा जिनका तज़किरा, अबू बकर तो बड़ी अजीम शख्सियत हैं, जिनके घोड़ों की किस्में अल्लाह उठाए उनकी अज़मत को कैसे बयान किया जा सकता है। सुबह जिनके घोड़ों के नीचे हुजूर ने फरमाया, पूछा था ना हज़रत इमाम साहब से किसी ने कि हज़रत अमीर मुआविया ज़्यादा अफसल हैं या हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ज़्यादा अफसल हैं, तो आपने फरमाया यार कैसा तूने सवाल कर दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बड़ी असमत, बड़ी शान, बड़ा मुकाम है।
لیکن حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، صحابی حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے جانثار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں۔ امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے ساتھ سواری پر سوار ہوئے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے جو گھوڑا چلایا، جب گھوڑا چلا گھوڑے کے قدم زمین پر لگے، خاک اڑی، الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ، وہ جو غبار اڑ کر کے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی ساری نیکیاں مل کر اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ صحابی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس کے گھوڑے کے نیچے آنے والے، آپ کو پتہ ہے اس کے گھوڑے، وہ جو جہاد میں چلنے والا گھوڑا ہے اور وہ جو پیشاب کرتا ہے، اس پیشاب کو بھی وزن نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ جو خاک اڑتی ہے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسی آخنیاں میں آؤں وہاں جن نے مفتی صاحب کو علم حاصل کیتے، میں او ماں جنہیں امام صاحب کو علم حاصل کیتے، میں ان صحابہ پہ کیوں نہ قربان جاؤں جنہوں نے خود حضور سے علم حاصل کیا ہے۔ اور تسی آکھ دیو میں علامہ صاحب دے پیچھے نماز پڑھی ہے، کوئی آکھ دے میں مفتی صاحب دے پیچھے نماز پڑھی ہے، کوئی کہتے ہیں میں علامہ ظہیر صاحب دے پیچھے نماز پڑھی سی، میں ان صحابہ تے کیوں نہ قربان جاواں جنہاں نے نماز پڑھی ہے تے حضور دے ان نبیوں کے امام کے پیچھے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، قرآن نا کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا۔ میرا دل چاہتا میں تنوی مسئلہ سمجھاواں کہ رضی اللہ دا معنی کی ہے، رضی اللہ دا کی معنی ہے؟ رضی اللہ دیکھو نا، دو گلاں، ایک گل تے سمجھ آندی ہے، ایک گل تے سمجھ آندی ہے نا کہ بندہ اپنے رب تے دیکھو نا اللہ راضی ہو جاندہ ہے، اللہ نو 90 سال دا گناہگار ہوئے نا تے آکے ایک آنسو باوے تے آکھے ربا معاف کر دے تے اللہ صرف معاف نہیں کردہ بلکہ 90 سال دی گناہوانوں نیکیاں چھ تبدیل کر کے رکھ دے دے۔ وہ تے بڑا رحیم و کریم بات ہے، اللہ راضی ہو جاندہ ہے، بندہ راضی کائے نہیں ہوندہ۔ ویکھو نا ساڑھے کو لوگ کہہ رہی ہے وہ نعمت نہیں جری ساڑھے کول موجود کائے نہیں، لیکن ایسی پھر بھی شکوہ کر چھڑنے ہیں تے میرے کول تے کچھ بھی کائے نہیں۔ صحت ہوئے نا بندے کول، صحت ایڈی بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا صحت والفراغ، فراغت، ٹائم، وقت اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے، بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن آؤ نا بندہ راضی نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کی جماعت ایسی ہے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور ہر قربانی پر کہتے گئے اللہ ہم تیرے پہ راضی ہیں، ہم تیرے پہ راضی ہیں، ہم تیرے پہ راضی ہیں۔ ایک مثال دے کر بات کو واضح کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر ایک بندے نو اللہ پیدا کرے او دنیا دے وچ آوے، رب دی عبادت کرے، سجود کرے، قیام کرے، صدقہ اور خیرات کرے، جہاد کرے، روزہ رکھے، عمرہ کرے، حج کرے، اللہ دی عبادت کرے، موت دا وقت آ جاوے، فرشتہ ان دی روح نو قبض کر کے لے کر کے چلا جاوے، اللہ اس نو اپنی عدالت چ پیش کرے، اللہ اس سے حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے، پھر کائنات کا پروردگار اس بندے سے پوچھے اور میرے بندے بتا تیرے دل میں کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہے تو بتا، تو وہ کہے ربا ایسی کوئی خواہش نہیں جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، جو سوچتا ہوں پورا ہو جاتے، ایسی کوئی تمنا نہیں، ایسی کوئی نعمت نہیں جو تو نے مجھے عطا نہ کی ہو۔ پھر کائنات کا شہنشاہ کہے اور میرے بندے جا میں تجھے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا بابا جو بندہ جنت میں جائے اور جنت کی آخری نعمت اللہ اس کو اپنی رضا عطا کرے، میں ان صحابہ پہ کیوں نہ قربان جاؤں جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ اللہ دنیا چی آخ دے، پھر معنی ہے ہویا نا کہ جتھے جنتیاں دی عظمت دی انتہا ہوندی ہے
اوتے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. سبحان. میں اپنے شیخ کا انتظار کر رہا تھا, بات میری کب کی مکمل ہو گئی. صرف 3 منٹ جو میں نے آپ کے سامنے اور بلال بھائی کا حکم پورا کرنا ہے. حضرت شیخ اہلاً و سہلاً و مرحبا, بڑی دور دراز سے سفر کر کے اور طبیعت کی نسازی کے باوجود آپ لوگوں کی محبت کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس تشریف لے کر آئیں. آپ حضرت کی زیارت کیجئے اور توجہ میری طرف رکھیں, اور آخری 3 منٹ اور میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. میں نے کہا بابا قرآن کے 30 پارے حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. آکو سبحان اللہ گل مکائیے, خوش ہو کے آکو سبحان اللہ. قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھیے نا قرآن پاک کا پہلا پارا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارا, والصابرین والصادقین. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارا, کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 5واں پارا, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اے اللہ سبیل مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 6واں پارا, الیوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 7واں پارا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارا, اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے اپنی جنت کی رجسٹری کر ڈالی, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے اور ان کے دل کب کپا جایا کرتے, اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارا, اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارا, والسابقون الاولون. اے اللہ سب تک لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارا, فاستقم کما امرت. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارا, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارا, یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے, اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارا, ویخرون للاذقان. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارا, لہم جنات الفردوس نزلا. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارا, والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کے لیے اپنا گھر بار قربان کر دیا, اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارا, قد افلح المؤمنون. اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارا, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا, اے اللہ یہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارا, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارا, غُلِبَتِ الرُّومُ. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارا, اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارا, سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا, اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارا, یقولون سلام علیکم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ, پھر اس بات پہ ڈٹ کے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگا دیا, اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارا, واللہ ولی المتقین. اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارا, والذین معہ. اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارا, اولئک هم الصدیقون. اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارا, اولئک
کا حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، حضرت مولانا قاسم الفروغی۔ ارے بابا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ ہمارے سینوں سے نکالو تو پھر ہم بتاتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں سے نکالو تو پھر ہم بتاتے ہیں، مکے اور مدینے سے نکالو تو پھر ہم بتاتے ہیں۔ ارے بابا کون صحابہ، کون صحابہ؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ۔ اب میرا دل چاہتے آپ بھی دفاع صحابہ کے لیے اپنا نام لکھوائیے اور محبت سے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بول لیں لفظ صحابہ، مجلس گونج جائے۔ ذرا بول کر کے بتاؤ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو بولو مقتدی کون ہے؟ اونچی بولو مقتدی کون ہے؟ میرا نبی کلمہ پڑھائے، کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ حکم دے، حکم بجا آوری کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کی یار کون؟ میرے نبی کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے حبدار کون؟ میرے پیغمبر کے جانشار کون؟ صحابہ 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 صحابہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں چھوڑ اہل الحدیث بریلوی دیوبندی کے اختلافات، آ ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے لگا نعرہ صحابہ کی عظمت کا اور کہا کر کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔